بسم اللہ الرحمن الرحیم وصوم یوم النحر مثال لما قبح لغیرہ وصفا. 4 قسمیں بیان کی تھی انہوں نے. یہاں سے تیسری قسم کی مثال دے رہے ہیں. تیسری قسم تیسری قسم قبیح لعینہ کی 2 قسمیں تھیں، ان دونوں کی مثال ہو چکی ہے. قبیح لغیرہ کی 2 قسمیں ہیں. قبیح لغیرہ کی پہلی قسم مجموعی طور پر تیسری قسم کا یہ بیان ہے. یوم نحر میں روزہ رکھنا یہ مثال ہے قبیح لغیرہ وصفی کی، یعنی قبیح ہو غیر کی وجہ سے، کسی وصف کی بنیاد پر، اور وہ وصف اسے لازم ہو، غیر منفک ہو. فإن الصوم یہ یہاں یہ دکھا رہے ہیں کہ صوم فی نفسہ عبادت ہے. وَإِمْسَاكٌ لِلَّهِ تعالی، اور اللہ کے لیے اپنے آپ کو کھانے پینے جماع سے روکے رکھنا ہے. تو یہ اپنی ذات کے اعتبار سے، حقیقت کے اعتبار سے تو یہ عبادت ہے. اس میں کوئی خرابی، کوئی قبح اس کی ذات کی حیثیت سے نہیں ہے. وَإِنَّمَا يَحْرُمُ لِأَجْلِ، اس میں حرمت آتی ہے اس وجہ سے اَنَّ يَوْمَ النَّحْرِ يَوْمُ ضِیَافَةِ اللَّهِ، کہ قربانی کا دن اللہ کی جانب سے بندوں کی ضیافت کا دن ہے. وفی الصوم، اب اگر اس ضیافت کے دن میں روزہ رکھے ہے نا اعراض النحر، تو اللہ کی اس ضیافت سے منہ موڑنا ہوگا، اعراض کرنا ہوگا. وہذا المعنی لازم، اور یوم نحر کو اگر کوئی روزہ رکھے تو اعراض کرنے کا یہ معنی اس کے ساتھ لازم ہے، کیونکہ دن میں روزہ رکھے گا اور یوم نحر دن میں قربانی کرے گا. اب دن میں گوشت بھی کھائے تو وہ کیسا روزہ جس میں کھانا بھی کھائے ہے نا. تو اعراض تو روزہ رکھنے کی صورت میں بہرحال پایا جائے گا ہے نا، وہ اس سے منفک نہیں ہو سکتا ہے، وصف لازم ہے. وَهَذَا الْمَعْنَى لَازِمٌ بِمَنْزِلَةِ الْوَصْفِ لِهَذَا الصَّوْمِ، اور یہ معنی اس روزے کے لیے وصف لازم کے درجے میں ہے. لأن الوقت داخل فی تعریف الصوم، کیونکہ وقت روزے کی تعریف میں داخل ہے. صبح صادق تک صبح صادق سے غروب آفتاب تک کھانے پینے جماع سے باز رہنا. کسی جز میں بھی اگر کھانا پینا پایا جائے تو روزہ پایا جائے گا؟ نہیں پایا جائے گا. تو وقت صوم کی تعریف میں داخل ہے. اب اگر اس کے کسی ایک جز میں بھی، یہ ہر جز اس کا وصف ہوا، وہ وصف الجز ہے، وصف الکل، اور جز کا وصف کل کا وصف ہوتا ہے. اس لیے اگر کسی جز میں بھی عقل ہو کہ چلو کھا بھی لیں گے، ضیافت بھی ہو جائے، روزہ بھی ہو جائے، یہ نہیں ہوگا. اس لیے فسارا فاسدن، یہ روزہ کیا ہے؟ فاسد ہوگا. وَلَمْ يَلْزَمْ بِالشُّرُوعِ، اگر کوئی نفلی روزہ رکھ لے تو وہ فاسد ہے، اور شروع کرنے سے وہ لازم نہیں ہے. اگر شروع کر دیا کسی نے تو اس کی قضا بھی نہیں کرنی. بخلاف النذر، برخلاف صوم نذر کے. کسی نے نذر مانی خاص یوم نحر میں روزہ رکھنے کی، تو نذر ماننا یہ کوئی قبیح ہے؟ قبیح نہیں ہے.
بخلاف النظر، برخلاف نظر کے، فإنه فی نفسه طاعت، کیونکہ حقیقت میں یہ کیا ہے؟ طاعت و عبادت ہے، اللہ کی بندگی ہے۔ ولا فساد فی التسمیہ، اور نظر ماننے میں کوئی فساد نہیں ہے، کوئی خرابی نہیں ہے۔ اللہ کی طاعت و عبادت کی کوئی نظر مانے تو اس میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ وَإِنَّمَا الْفَسَادُ فِي الْفِعْلِ، ہاں یوم نحر میں روزہ رکھنے میں فساد ضرور ہے۔ یوم نحر میں روزہ رکھنے کی اس نے نظر کی ہے تو اس نظر میں کوئی خرابی نہیں ہے، لیکن اس دن روزہ رکھے گا تو یہ ضیافت سے اعراض کرنا ہوگا۔ اس لیے اصل حکم یہ ہے کہ اس دن روزہ نہ رکھے اور اپنے نظر کے احترام میں بعد میں اس کی قضا کرے، یہ واجب ہے۔ نفل شروع کرنے سے بھی لازم نہیں ہوگا، لیکن نظر اگر مانا ہے تو اس دن روزہ نہ رکھے تاکہ اعراض عن ضیافت اللہ لازم نہ آئے، بعد میں اس نظر کی اپنے قضا کر لے، قضا کا بھی اس میں ہوتا ہے۔ وَإِنَّمَا الْفَسَادُ فِي الْفِعْلِ، بلکہ اس دن روزہ رکھنے میں فساد ہے، فَيَجِبُ قَضَاؤُهُ، لہذا حکم یہ ہے کہ روزہ نہ رکھے اور اپنے نظر کے روزے کی بعد میں قضا کرے۔ وہ بخلاف الصلاۃ، اور برخلاف نماز کے، اوقات مکروہہ میں نماز پڑھنا مکروہ ہے نا، لیکن وقت یہ نماز کی تعریف میں داخل نہیں۔ جیسے پورے وقت کو روزہ گھیر لیتا ہے، نماز بھی گھیر لیتی ہے نہیں۔ اس لیے بخلاف الصلاۃ، برخلاف اوقات مکروہہ میں نماز پڑھنے کے، فإنها وإن كانت من هذا القسم أيضا، کیونکہ یہ بھی اگرچہ قبیح لغیرہ وصفی ہے، اصل کے اعتبار سے تو نماز پڑھنے میں حسن ہے، لیکن ایک وصف لازم کی بنیاد پر اوقات مکروہہ میں نماز پڑھنے کی وجہ سے اس میں قبح آ رہا ہے، غیر کی وجہ سے، اور اگر اس وقت میں پڑھ رہا ہے تو اس سے جدا بھی نہیں ہوگا، وصف لازم اس کے لیے ہو جائے گا اسی وقت میں اگر پڑھ رہا ہے تو یہ کہہ رہے ہیں وہی کارت من هذا القسم اجزاء، اگرچہ یہ قبیح غیر ہی وصفی ہے، لیکن الوقت لیس داخلا فی تعریفها، لیکن نماز کی تعریف میں وقت داخل نہیں ہے۔ وقت یہ معیار نہیں ہے نماز کے لیے۔ کیا ہے وقت؟ ظرف ہے۔ ولا معیار لہا، اور نہ ہی وقت نماز کے لیے معیار ہے، یعنی پورے وقت کو نماز نہیں گھیرتی ہے، ایک جز میں ادا کرتا ہے۔ فلم تکن فاسدتن، اس لیے یہ نماز فاسد نہیں ہوگی، بل مکروہتن، بلکہ یہ نماز مکروہ ہوگی۔ تلزم بالشروع، اگر اوقات مکروہہ میں نفل نماز شروع کر دیا تو شروع کرنے سے وہ لازم ہو جائے گی۔ یجب القضاء بالافساد، اور اگر اسے توڑ دیا کہ وقت مکروہ ہے تو فاسد کرنے سے اس کی قضا کرنا بھی لازم ہوگا۔ لیکن نفل روزہ یوم نحر میں رکھا، یہ فرق دکھا رہے ہیں، وہاں بھی نفل ہے، یوم نحر میں رکھ رہا ہے، شروع کر چکا ہے روزہ، توڑ دیا تو قضا نہیں کرنا، لیکن نفل نماز اگر اوقات مکروہہ میں پڑھ رہا ہے اور توڑ دیا تو قضا کرنا ہے۔ فرق کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ نماز میں جو وقت ہے یہ نماز کے لیے ظرف ہے، اور وقت یہ نماز کی تعریف میں داخل نہیں ہے، برخلاف صوم کے کہ صوم کی تعریف میں وقت داخل ہے اور وقت صوم کے لیے کیا ہے؟ معیار ہے۔ اس لیے یہ فرق ہو رہا ہے۔ والبیع، یہ پھر چوتھی مثال، والبیع وقت النداء، اور اذان اول کے وقت بیع و شراء کرنا، مثال لما قبوح لغیرہ مجاورا، یہ قبیح لغیرہ مجاورن کی مثال ہے، جواری کی مثال ہے۔ اور اس میں کیا ہوتا تھا کہ وصف کی بنیاد پر قبح آئے، لیکن وصف اسے لازم نہ ہو، کبھی پایا جائے اس کے ساتھ اور کبھی نہ پایا جائے، تو اس میں یہی معاملہ ہے، اس لیے یہ قبیح لغیرہ مجاورن کی مثال ہے۔
فإن البيع في ذاته امر مشروع، کبھی لعینہ ہی نہیں، کبھی لغیرہ ہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بیع اپنی ذات کے اعتبار سے تو مشروع ہے. بیع کرنا جائز ہے کہ نہیں؟ بیع جائز ہے تو اس کی ذات میں کوئی خرابی نہیں ہے. فإن البيع في ذاته امر مشروع، کیونکہ بیع اپنی ذات کے اعتبار سے تو مشروع ہے. مفید للملک، ملکیت کا فائدہ بھی اس سے ہوتا ہے، اس کی ذات میں کوئی خرابی نہیں ہے. وإنما يحرم وقت النداء، جمعہ کے دن اذان کے وقت بیع کرنا حرام ہے. لأن فيه ترک السعی إلى الجمعہ إلى الجمعہ، کیونکہ اس میں سعی إلى الجمعہ کا ترک ہوتا ہے. حکم کیا ہے کہ اذان ہو تو نماز کے لیے چلو. اب اگر اذان ہونے کے بعد کوئی بیع و شراء میں مشغول ہو تو سعی الی الجمعہ یہ پایا جائے گا؟ نہیں پایا جائے گا، اس کا ترک ہو رہا ہے. تو ایک وصف کی بنیاد پر کہ بیع و شراء میں مشغول ہو گیا تو ترک سعی الی الجمعہ لازم آ رہا ہے. اس وجہ سے اس میں کیا ہے؟ قبح آیا ہے، ورنہ بیع و شراء کرنا یہ کیا ہے؟ جائز ہے، اس میں کوئی خرابی نہیں ہے. فإن البيع، تو بیع یہ اپنی ذات کے اعتبار سے مشروع ہے، اس سے ملکیت بھی حاصل ہو جاتی ہے. یہ حرام ہے ندا کے وقت، اس لیے کہ سعی الی الجمعہ کا اس میں ترک ہوتا ہے اگر بیع و شراء اذان کے وقت بیع و شراء میں لگا رہے تو. الواجب بقولہ، حالانکہ اذان ہونے کے بعد سعی الی الجمعہ اللہ کے اس ارشاد کی وجہ سے واجب ہے. فسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، اللہ کے ذکر کی جانب چلو اور بیع و شراء چھوڑ دو، یہ واجب ہے. تو ترک واجب ہو رہا ہے سعی کیا نام ہے بیع و شراء میں مشغول ہونے کی وجہ سے، اس وجہ سے یہ بیع و شراء حرام ہے. تو ترک سعی کی بنیاد پر یہ مکروہ ہوا ہے، حرام ہوا ہے، ایک وصف کی بنیاد پر حرام ہوا ہے، ورنہ بیع و شراء درست ہے. وہذا المعنی مما یجاور البیع فی بعض الاحیان، یہ معنی کہ ترک سعی الی الجمعہ بعض حالتوں میں یہ بیع کے ساتھ پایا جاتا ہے. مثلا اذان ہو رہی ہے، ہو گئی اور ابھی وہ کاروبار ہی میں لگا ہوا ہے تو ترک سعی الی الجمعہ بیع کے ساتھ ہے نا، ہے کہ نہیں؟ دونوں ایک ساتھ پائے جا رہے ہیں. فیما اذا باع و ترک السعی، یہ صورت وہ ہے جبکہ وہ بیع و شراء کرے اور سعی کو ترک کر دے. وَإِنْ فَكُّوا عَنْهُ فِي بَعْضِ الْأَحْيَانِ، اور کبھی دونوں جدا بھی ہو جاتے ہیں، کبھی دونوں جدا بھی ہو جاتے ہیں. یہ صورت وہ ہے فیما اذا سعى الی الجمعہ وباع فی الطریق، یعنی سعی الی الجمعہ بھی ہو اور راستے میں بیع و شراء بھی کرتا جائے. ایک کشتی میں دونوں سوار ہیں، جمعہ پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، اسی میں بیع و شراء بھی آپس میں بات چیت یا جو سامان ہے اس کو بیچتے خریدتے جا رہے ہیں. تو سعی الی الجمعہ بھی ہے، بیع و شراء بھی ہے، ترک واجب ہے؟ ترک واجب نہیں. تو کبھی ایک ساتھ ہے نا یہ دونوں ترک سعی ہے نا اور بیع یہ دونوں ایک ساتھ پائے جاتے ہیں، اور کبھی سعی اور بیع یہ دونوں ایک ساتھ پائے جاتے ہیں، اور کبھی یکون البائع والمشتری راکبین فی سفینۃ، اس طور سے کہ بائع اور مشتری ایک ہی کشتی میں سوار ہوں اور دونوں جامع مسجد جا رہے ہوں، نماز پڑھنے کے لیے. اور ایک صورت یہ بھی ہوتی ہے فیما اذا لم یبیع ولم یسع الی الجمعہ، نہ بیع کرے نہ صحیح کرے، کھیل رہا ہے، بیع و شراء میں مشغول ہے، بیع و شراء بھی نہیں ہے، صحیح الی الجمعہ ہے، ترک صحیح الی الجمعہ ہے نا.
تو ترک سعی الجمعہ ہے نا، یہ بے کے بغیر ہے. بل اشتغل بالعمل آخر، بلکہ وہ دوسرے کام میں مشغول ہو. تو یہ وصف لازم نہیں ہوا، یہ دکھانا ہے. وصف لازم میں کیا ہوتا ہے کہ وہ اس سے جدا نہیں ہوتا ہے. یہاں کبھی ہے ساتھ میں، کبھی نہیں ہے. ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو یہ وصف لازم نہیں ہے. فہذا البیع، تو یہ بیع وقت ندا، یہ کہتے ہیں کبیع الغاصب، غاصب کی بیع کی طرح ہے. آپ لوگوں نے قدوری پڑھ لی، بیع کا پورا بیان پڑھ لیا ہے نا. دیکھیے کس طرح سے یہاں تسامح ہوتا ہے. ہر کسی سے تسامح چوک ہو سکتی ہے نا، معصوم نہیں ہے ہم لوگ، ہر کسی سے کچھ نہ کچھ چوک ہو سکتی ہے. تو یہ بیع یعنی ندا کے وقت بیع کرنا، بیع و شراء میں مشغول ہونا، یہ کہہ رہے ہیں کبیع الفاسد، یہ بیع کبیع الغاصب، بیع غاصب کی طرح ہے. غاصب کی بیع موقوف ہوتی ہے، بیع موقوف ہوتی ہے. پڑھ چکے ہیں آپ نے یہ موبائل میرا غصب کر لیا کسی ایک نے اور کسی کے ہاتھ بیچ دیا، تو یہ مالک کی اجازت پر موقوف ہے نا، کہ مشتری نے قبضہ کر لیا تو مالک ہو گیا. یہ بیع مالک کی اجازت پر موقوف ہوتی ہے. مشتری کے قبضہ کر لینے سے مشتری اس کا مالک نہیں ہوتا ہے. جب مالک اجازت دے دے گا اس کی تو وہ مالک ہو جائے گا مشتری ہے نا. یہ بیع غاصب کا حکم ہے. ندا کے وقت جو بیع و شراء کی جاتی ہے وہ مکروہ ہے. ندا کے وقت جو بیع و شراء کی جاتی ہے وہ مکروہ ہے، بغیر قبضہ کے مفید ملک ہے. بغیر قبضہ کے مفید ملک ہے. یہ بیع فاسد نہیں ہے نا. بیع فاسد کا حکم کیا ہے کہ وہ مفید ملک ہوتی ہے قبضہ کے بعد. بیع غاصب کا حکم کیا ہے کہ مالک کی اجازت پر وہ موقوف ہے نا. اور یہ بیع مکروہ، قبضہ کر لے یا قبضہ نہ کرے بیع تام ہو گئی، مالک ہو جائے گا ہے نا. تو یہاں کئی تسامح ہوا ہے. ایک تو اسے بیع غاصب کی طرح سے کہہ دیا، اور پھر اس کے بعد یہ کہیں گے کہ یہ قبضہ کے بعد مفید ملک ہو جائے گی ہے نا. جب غاصب کے بیع کی طرح سے ہے تو غاصب کی بیع میں تو مفید ملک قبضہ کے بعد وہ بیع ہوتی نہیں ہے، بلکہ مالک کی اجازت سے وہ مفید ملک ہوتی ہے. فہذا البیع، تو یہ بیع غاصب کی بیع کی طرح سے ہے. یفید الملک بعد القبض، اور قبضہ کے بعد مفید ملک ہوتی ہے. اگر غاصب کی بیع کی طرح سے ہے تب تو مالک کی اجازت کے بعد مفید ملک ہونا چاہیے. یہ تسامح ہے نا. تو یہ بیع مکروہ ہے، یہی راجح ہے. اچھا آگے، ومثلہ وطیء الحائض، اور اسی کی طرح سے یعنی اسی چوتھی قسم کی مثال حائضہ عورت سے وطیء کرنا ہے. حائضہ عورت سے وطیء کرنا مشروع ہے. اب یہ مت کسی سے آپ بتائیے گا کہ یہ جائز ہے نا. حائضہ عورت سے وطیء کرنا جائز ہے، یہاں یہ مطلب نہیں ہے. مشروع یہاں ہے اس معنی کر آپ یہ دیکھیں کہ وہ اس کی بیوی ہے. کیا حیض کی حالت میں اس کی بیوی نہیں رہتی ہے؟ جب حیض ختم ہو جائے گا تب بیوی ہو جائے گی. حیض کا زمانہ آئے گا بیوی نہیں رہے گی. کوئی کہتا ہے ایسا؟ چاہے وہ حائضہ ہو یا غیر حائض طاہرہ ہو، باہر صورت وہ اسی کی بیوی ہے نا. تو بحیثیت بیوی اس سے وطیء کرنا جائز ہے نا. لیکن ایک امر مانع ہے، حیض ایک وصف ہے حیض، اس لیے وطیء کرنا منع ہے نا. تو ایک وصف کی وجہ سے منع ہے نا. ذات کے اعتبار سے کیا ہے، اس کی بیوی ہے تو جائز ہونا چاہیے نا. لیکن یہ وصف لازم نہیں، منفک ہو سکتا ہے. انفکاک کی صورتیں دکھائیں گے. ومثلہ، اور اسی کے مثل حائضہ عورت سے وطیء کرنا ہے مشروع من حیث انہا منکوحۃ، یہ بیوی ہے اس کی اس حیثیت سے تو مشروع ہے. وانما یحرم، لیکن حرام ہے لاجل الاذى، اذى کی علت کی وجہ سے. یسألونک عن المحیض قل هو اذى، تو علت اذى کی وجہ سے یہ حرام ہے. وهو مما يمكن ان ينفك عن الوطیء،
اور اعضا یہ وتی سے منفک ہو سکتا ہے. وتی نہ کرے اعضا پا لیا جائے، ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے؟ یوجد الوتی بدون الاعضا. اچھا، وتی یہ اعضا کے بغیر پائی جا سکتی ہے، اس طرح سے کہ وتی کرے کوئی اور اعضا نہ ہو، تکلیف نہ پائی جائے، ایسا ہو سکتا ہے اور ہوتا بھی ہے. والاعضا بدون الوتی، اور اعضا تکلیف یہ بغیر وتی کے پالی جائے، اس کا بھی امکان ہے. تو یہ وصف لازم نہیں ہے، بلکہ وصف ایسا ہے کبھی اس کے ساتھ پایا جائے گا، کبھی نہیں پایا جائے گا. تو یہ بھی اسی چوتھی قسم قبیح لغیرہ مجاورن کی مثال ہے. وقد الصلاۃ فی الارض المغصوبہ، اسی طریقے سے مغصوبہ زمین پر نماز پڑھنا مشروعۃ فی ذاتها، نماز ہے تو کبھی ہوگی، ذات کے اعتبار سے تو وہ مشروع ہے. نماز پڑھنا حرام ہو جائے گا نہ، ذات کے اعتبار سے تو وہ مشروع ہے، اس میں کوئی خرابی نہیں ہے. وَإِنَّمَا تَحْرُمُ لِأَجْلِ شُغْلِ مِلْكِ الْغَيْرِ، اس میں حرمت آتی ہے دوسرے کی ملکیت کو مشغول رکھنے کی وجہ سے. وَهُوَ مِمَّا يَنْفَكُّ عَنِ الصَّلَاةِ، یہ نماز سے دوسرے کی ملکیت کو مشغول رکھنا یہ نماز سے منفک بھی ہو سکتا ہے. ویسے قبضہ کر لے کسی کی زمین پر، نماز نہ پڑھے، ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے؟ بِأَن تُوجَدَ الصَّلَاةُ بِدُونِ شُغْلِ مِلْكِ الْغَيْرِ، اس طریقے سے کہ نماز پائی جائے دوسرے کی ملکیت کا مشغول کرنا نہ ہو، اپنی ملکیت میں پڑھے. بل فی ملک نفسی، وَيُوجَدُ الشُّغْلُ، اور مشغول کرنا دوسرے کی ملکیت کو پایا جائے بدون الصلاۃ، بغیر نماز کے، ویسے قبضہ کر لے. بِأَن کو نفی، جا کر کے اس میں رہنے لگے قبضہ کر کے، نماز نہ پڑھے، تو انفکاک ہو سکتا ہے نا. تو یہ بھی قبیح لغیرہ مجاورن کی مثال ہے. یہ بحث یہاں پوری ہو گئی. اس کے بعد یہ کہتے ہیں وَلَمَّا فَرَغَ عَن تَقْسِيمِ النَّهْيِ، اور جب نہی کی تقسیم یہ بیان کر چکے، اراد ان یبین، تو یہ انہوں نے چاہا کہ، تو یہ بیان کرنا چاہتے ہیں ای نہی یقع علی القسم الاول، کون سی نہی سے قسم اول مراد لیتے ہیں اور کس نہی سے قسم آخر مراد لیتے ہیں. کس نہی سے قبیح لعینہ مراد ہے اور کس نہی سے قبیح لغیرہ مراد ہے. افعال جو ہیں وہ دو طرح کے، ایک افعال حسیہ، ایک افعال شرعیہ. افعال حسیہ کا معنی یہ ہے کہ جس کا معنی ورود شرع سے پہلے قدیم ہی سے جو اس کا معنی ہے وہ اپنے قدیم معنی پر علی حال ہی باقی رہے، شریعت وارد ہونے کے بعد اس میں کوئی تبدیلی نہ ہو. افعال حسیہ سے مراد کیا ہے؟ جو کسی چیز کا قدیم معنی تھا ورود شرع سے پہلے، ورود شرع کے بعد اس کا وہ قدیم معنی علی حال ہی باقی رہے، اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی، کوئی تغیر نہ ہو. اس کو کیا کہتے ہیں؟ افعال حسیہ. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ چکھ کر جانیں گے اس فعل کو، سونگھ کر جانیں گے اس فعل کو. اس کا معنی آپ پڑھ چکے ہیں ہے نا، یہ نہیں مراد ہے. میں جو بتایا افعال حسیہ ہے نا، یہ افعال حسیہ سے مراد ہے. ایک ہو گیا. دوسرا ہے افعال شرعیہ. افعال شرعیہ سے مراد یہ ہے کہ جن کا ورود شرع سے پہلے جو معنی تھا ورود شرع کے بعد اس کے اس معنی میں تبدیلی ہو گئی، اپنے سابقہ معنی پر وہ باقی نہ ہو، اس میں تبدیلی آ گئی ہو، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ افعال شرعیہ. اگر افعال حسیہ سے نہیں ہو تو وہ نہی کی کس قسم میں اس کو داخل کریں گے؟ افعال شرعیہ سے ممانعت ہو تو اس کو نہی کی کس قسم میں لے جائیں گے؟ یہ تفصیلی بحث ہے، اس کو یہاں سے یہ شروع کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. یہ کہتے ہیں کہ فقال، چنانچہ انہوں نے کہا والنہی عن الافعال الحسیہ،
افعال حسیہ سے ممانعت یا قول القسم الاول، اس سے پہلی قسم مراد ہوتی ہے. یعنی اگر افعال حسیہ سے نہیں ہے تو وہ کیا ہوگا؟ قبیح لعینہ. پہلی قسم کون سی ہے؟ قبیح لعینہ. اگر افعال حسیہ سے نہی ہے تو وہ فعل قبیح لعینہ ہوگا، ہے نا؟ ٹھیک ہے. دیکھیے والمراد بال، اچھا یہ اب بتائیں گے کہ افعال حسیہ سے مراد کیا ہے. پہلے اس کو دیکھ لیں. افعال حسیہ سے مراد ما یکون معانی المعلومۃ القدیمہ، جس کے قدیم معلوم معانی ورود شرع سے پہلے جو تھے وہ اپنی سابقہ حالت پر باقی رہیں. لا تتغیر بالشرع، شریعت کی بنیاد پر اس میں کوئی تبدیلی نہ ہو. جیسے قتل نفس ہے، کسی کو جان سے مارنا. قتل کا معنی جیسے ورود شرع سے پہلے جو اس کا معنی تھا، شریعت آنے کے بعد بھی اس کا وہی معنی ہے کہ کوئی تبدیلی ہوئی. زنا کا معنی ورود شرع سے پہلے جو زنا کا معنی تھا کہ قبل حرام سے فائدہ اٹھانا، جو نہ اس کی ملک ہو نہ شبہ ملک ہو، یہی معنی ورود شرع کی بات بھی ہے، نہ کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے. شرب خمر، شراب پینا، جو معنی ورود شرع سے پہلے اس کا تھا وہی معنی اب بھی ہے، کوئی تبدیلی ہوئی ہے کچھ نہیں، جیسے تھا ویسے اپنے سابقہ معنی پر باقی ہے. بقیت معانی ہے و ماہیاتھا، اس کے معنی اور اس کی ماہیتیں تحریم کے نازل ہونے کے بعد اپنی سابقہ حالت پر باقی ہیں، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے. اچھا یہ بتا دیا کہ افعال حسیہ سے مراد کیا ہے. یہ کہتے ہیں آپ یہاں افعال حسیہ سے کوئی اور معنی مت سمجھیے گا. وہ کیا ہے؟ ولا یراد ان حرمتها حسیۃ، اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ ان کی حرمت حسی ہے اور حس سے معلوم ہوگی، شریعت پر موقوف نہیں ہے. حرمت یہ حکم شریعت ہے، حکم شریعت سے معلوم ہوگا، ہے نا، کہ کسی اور سبب سے معلوم ہوگا. حس سے چک کر کے معلوم کر لیں، سونکھ کر کے معلوم کر لیں، یہ سب تو نہیں ہوگا نا. حکم شرعی ہے تو شریعت سے اس کا حکم معلوم ہوگا. لا یراد، یہ مراد نہیں ہے کہ اس کو حرمت حسی ہے اور حس کے ذریعے سے یہ معلوم ہوگی، شریعت پر یہ موقوف نہیں ہے، یہ معنی اس کا نہیں ہے. فالنہی عن هذه الافعال، ان افعال یعنی افعال حسیہ سے ممانعت، افعال حسیہ سے نہی عند الاطلاق، جبکہ یہ مطلق ہو، کوئی قرینہ نہ ہو، کوئی معنی نہ ہو، مطلق ہے بالکل. تو اطلاق کے وقت وعدم الموانع، اور کوئی معنی بھی نہیں ہے، کوئی قرینہ بھی نہیں ہے. یقع علی القبح لعینہ، یہ کس پر واقع ہوگا؟ قبیح لعینہ پر. یعنی بغیر کسی قرینہ کے، بغیر کسی قید کے اگر حسی فعل سے شریعت منع کرے تو اس کو کیا کہیں گے؟ قبیح لعینہ. الا اذا قامت دلیل علی خلافہ، ہاں اگر کوئی قرینہ قبیح لعینہ کے خلاف پا لیا جائے تو اب وہ قبیح لعینہ نہیں رہے گا. کلوتی حالت الحیض، جیسے حیض کی حالت میں وطی کرنا، اس کا جو پہلے معنی تھا ورود شرع سے پہلے وہی معنی اب بھی ہے نا. تو یہ نہیں ان فعل حسیین ہے نا، فعل حسی سے نہیں ہے، یہ پھر بھی یہ حرام لے گئی نہیں ہے نا. کیوں؟ اس لیے کہ اطلاق نہیں، قرینہ موجود ہے. کیا قرینہ موجود ہے؟ مان نو فعل حسی، باوجود کہ یہ فعل حسی ہے پھر بھی حرام لے گئی نہیں ہے، لے قیام الدلیل، قرینہ پائے جانے کی وجہ سے. ارشاد کیا ہے؟ یسألونک عن المحیض قل هو اذی فاعتزلوا النساء فی المحیض. اعتزال کس وجہ سے ہے؟ کیونکہ اذی ہے نا. تو غیر کی وجہ سے، قرآن خود کہہ رہا ہے کہ غیر کی وجہ سے اس میں قبح آیا ہے نا. تو قرینہ موجود ہے، دلیل موجود ہے، اس دلیل کی وجہ سے اس میں قبح آیا ہے، اطلاق نہیں ہے. مطلق جب ہوگا تب تو قبیح غیری پر محمول ہوگا، لیکن کوئی قید آ جائے
تو اس کو قبیل غیری پر محمول کریں گے. یہ بحث یہاں پوری ہو گئی. پھر فعل شرعی کا بیان آئے گا. افعال شرعیہ